بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم. قابل احترام علماء کرام اور عزیز طلبہ، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور سعادت کی بات بھی ہے کہ میرے حصے میں جو تذکرہ آیا ہے مرحوم حضرت مولانا سعید صاحب، جو حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی عقل گواں کے محتمیم ہیں، بانی ہیں. حضرت مولانا غلام وستانی صاحب سے ہم سب واقف ہیں. انہوں نے جو مہاراشٹر میں عقل گواں میں جو اپنے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے مہاراشٹر میں نہیں بلکہ اس ملک کے اکثر صوبوں کے اندر اور اکثر ضلعوں کے اندر اس کی شاخیں وغیرہ پھیلی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. تو حضرت کی خدمات سے تو ہم سب واقف ہیں، لیکن آج جو تذکرہ ہے ان کے صاحبزادے حضرت مولانا سعید صاحب وستانوی کا، چونکہ حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے کلاس کے ساتھی بھی تھے اور ایک قریبی تعلق بھی تھا. اس لیے عام طور پر جن لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے فراغت کے بعد اور ان کی جو دینی خدمات ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن میرے سامنے حضرت مولانا سعید صاحب کی عملی زندگی ہے اور ان کی زندگی کے بہت سارے حصے ہیں جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور اکثر جو وہاں کے فارغین بھی ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے. عام طور پر زمانہ طالب علم جو ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر وہ طالب علم محتمیم یا ناظم صاحب کا صاحبزادہ ہو، ان کا لڑکا ہو، تو ایک زوم ہوتا ہے صاحبزادگی کا، اور پھر جیسی محنت ہونی چاہیے ویسی محنت نہیں ہوتی. لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وہ بات نہیں تھی. دوران تعلیم انہوں نے جو محنت کی اور جو جد و جہد کی، اور دیگر اساتذہ کرام کا جو احترام تھا، جو عظمت تھی، وہ اس کے اندر 100% تھی. اساتذہ کا احترام، عظمت، یہ سب باتیں تھیں. اور محنت، ایک کلاس کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر طلبہ محنت کرتے ہیں، لیکن حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے اندر یہ چیز تھی، ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی قرأت کے اندر ماہر ہے، تجوید کے اندر ماہر ہے، تو ایکسٹرا وقت کے اندر کلاس کے جو وقت، اس کے علاوہ وہ اس استاذ کے پاس جا کر اگر تجوید کا ہے تو تجوید کا ہے نا کہ مشق کرتے تھے. اس وقت تو ایک ماہر قاری تھے، ترکسر کے فارغ تھے قاری، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. ان کے پاس جا کر مشق کیا کرتے تھے، اور جہاں وہ جاتے تھے، میرا قریبی تعلق تھا
تو ساتھ میں مجھ کو بھی ساتھ میں لے کے جاتے تھے مشق کے لیے. اسی طرح نحو کے جو ایک ماہر استاد تھے ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے. کہنے کا مطلب یہ تھا، مطلب یہ ہے کہ ایک مدرسے کا وقت ہوتا ہے، اس میں تو محنت ہوتی ہے، رات میں محنت ہوتی ہے، لیکن کچھ وقت فارغ کر کے جو ضروریات کا وقت رہتا ہے، گھر پہ جانے کا وقت رہتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی حضرت جو جید اساتذہ ہوتے تھے، ماہر اساتذہ ہوتے تھے جس فن کے اندر، حضرت ان کے پاس جا کر زن و تلمس طے کرتے اور پھر وہ وقت دیتے اور اس کو حاصل کرتے، محنت کرتے. تو ایک یہ جذبہ تھا کہ تعلیم کا بھی جذبہ، علم حاصل کرنے کا بھی جذبہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام اساتذہ کرام کا احترام. عام طور پر ابھی ایسا ہوتا ہے جامعات میں، دارالعلوم میں، کہ اگر بچہ طالب علم اول دوم میں ہوتا ہے تو اساتذہ ان کی پٹائی کرتے ہیں، مارتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جب وہ کراس ہوتے ہیں چہارم، پنجم، ہفتم، ششم میں، تو اساتذہ لوگ احترام کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. لیکن ہمارے اس وقت کے اندر بھی کہ اگر کوئی سبق ہفتم کے ششم جو آخری کلاس سے پہلے جو ایک کلاس ہوتی ہے اس کے اندر بھی کہ اگر کسی طالب علم نے کچھ یاد کر کے نہیں آیا تو اس کو سزا تو ہوتی تھی. اسی طرح کہ حضرت مولانا غلام صاحب مستانوی کہ ان کے صاحبزادے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو سزا نہیں دی جائے، تو یہ تو انصاف کے خلاف تھا استاذ کے لیے. تو استاذ محترم بھی ہے نا کہ تنبیہ کے طور پر، ہے نا کہ تربیت کے طور پر سزا دیتے تھے، لیکن کہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے ہو اور استاذ کے عظمت میں اور احترام میں کمی آ گئی ہو، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا. حالانکہ ششم جماعت ہے، عالمیت کی ہے نا ڈگری اور سند ملنے سے ایک سال پہلے، اس وقت بھی کہ یہ احترام، یہ عظمت اساتذہ کی تھی. تو یہ تو زمانہ طالب علم کی بہت ساری باتیں ہیں. پھر حضرت کی جو فراغت ہوئی، فراغت کے بعد اب حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، قرآن بھی اچھا پڑھتے تھے، عالم بھی تھے. پھر تعلیم کے بعد جو تعلم کا سلسلہ شروع ہوا، درس و تدریس کا، تو حضرت پہلے تو جامعہ عقل کوہ کے اندر انہوں نے خدمات کو انجام دی. لیکن حضرت مولانا غلام صاحب مستانوی دامت برکاتہم نے ان کو جالنہ میں ایک امبڑ کر کے علاقہ ہے، وہاں ایک عظیم شاخ ہے جامعہ کی، جامعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں کی نظامت کے لیے، وہاں کی تعلیم و تربیت کے لیے وہاں کی ذمہ داری دی. اور حضرت مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برابر وہاں کی ذمہ داری کو سنبھالا. کئی سالوں تک وہاں محنت کرتے رہے اور مدرسے کو ترقی دن بدن دلائے. پھر اس کے بعد حضرت مولانا غلام صاحب مستانوی نے اپنے یہاں بلایا، اور اپنے یہاں بلا کر جو جامعہ ارشاد المعقل کوہ کا ایک اہم شعبہ ہے دینیات کا، جو جامعہ کی ایک ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہیں، جس میں 4000 طلبہ تھے اس وقت، تو حضرت مولانا غلام صاحب مستانوی دامت برکاتہم نے اس کی صدارت سونپی، اس کی ذمہ داری سونپی. تو حضرت نے اس ذمہ داری کو بے بحسن خوبی انجام دیا کہ اساتذہ کے ساتھ وہ ہمدردی، وہ محبت، وہ شفقت، ان کے اوپر سخاوت اور انعامات کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اور اسی طرح جو طلبہ ہیں ان کے بھی حوصلہ افزائی کرنا. تو ان کا جو جذبہ تھا حوصلہ افزائی کا کہ اساتذہ کی بھی حوصلہ افزائی ہو، اگر وہ محنت کر رہے ہیں اور طلبہ محنت کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو، تو اس کے اندر بہت آگے تھے کہ جس کی وجہ سے جامعہ کا جو شعبہ دینیات کا تھا وہ دن بدن ترقی کر رہا تھا. تو الحمدللہ ایک طرف وہ دینیات کے شعبے اس کی ذمہ داری کو بھی سنبھال رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میں حدیث اور فقہ تفسیر کہ اس کی تدریس میں لگے بھی ہوئے تھے، یعنی دوہری ذمہ داری تھی. تو جامعہ میں کہ دینیات کی صدارت کو بھی، ذمہ داری کو بھی سنبھالا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ درس و تدریس کے ساتھ کہ تفسیر ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، اس کی ذمہ داری بھی بحسن خوبی انجام دیتے رہے. ایک جذبہ تھا، پڑھنے کا بھی جذبہ تھا اور پڑھانے کا بھی جذبہ تھا. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کے اندر پڑھنے کا جذبہ ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمانہ طالب علم میں پڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں کہ شیطان ایسا وار کرتا ہے کہ وہ چیز جذبہ نکل جاتا ہے.
لیکن حضرت مولانا کے اندر یہ دونوں چیز تھی، زمانہ طالب علم پڑھنے کا بھی جذبہ تھا اور پھر بعد میں پڑھانے کا بھی جذبہ تھا، اور وہی محنت کے ساتھ پڑھنا اور محنت کے ساتھ پڑھانا۔ تو یہ تو درس اور تدریس کے لائن سے حضرت کی جو مختصراً میں نے باتیں بتائی، اور اسی طرح مہمانوں کا جو اکرام تھا، یہاں تک کہ جب آپ صاحب فراش ہوئے، آخری دو سال صاحب فراش رہے، کتنا طویل عرصہ ہے، 2 سال کوئی معمولی ہوتا ہے، ہم 1 مہینے بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے، لیکن ایسے نامعلوم بیماری نے آپ کے اوپر حملہ کیا، اپنے آغوش میں لیا بیماری نے، اور آپ اس تکلیف کو صبر کے ساتھ سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، ایک عجیب کیفیت تھی۔ لیکن اس دوران کے اندر بھی اگر کوئی مہمان آیا، کوئی عیادت کے لیے آیا، تو آپ اس کے اوپر سخاوت، اس کو ہدیہ دینا، اور اسی طرح اس کی مہمان نوازی، یہ حضرت کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ مہمان نوازی بھی، کہ بیمار ہے تب بھی مہمان نوازی، بیمار ہے تب بھی سخاوت اور دوسروں کو ہدیہ دینا، یہ بہت ایک اونچی صفت ہے۔ تو حضرت تو بیمار 2 سال رہے، تو دوسروں کے ساتھ سخاوت، ہمدردی اور مہمان نوازی یہ حضرت کے اندر تھی، اور اسی طرح جو اللہ والے تھے، مشائخ تھے، علماء تھے، ان کا بہت احترام آپ کے اندر تھا، بہت زیادہ احترام۔ آپ باقاعدہ ان سے ملاقات کے لیے جاتے، ایک گہرا تعلق تھا مشائخ سے، زمانہ طالب علم میں سے، اس لیے بیت العلوم کے اندر حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو باقاعدہ وہاں سے عقل کنواں سے مالیگاؤں ان کی ملاقات کے لیے آئے۔ تو ایسے ہی اس وقت کے بڑے بڑے علماء مشائخ تھے، حضرت قاری صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ، جو عقل کنواں کے سرپرست اول تھے، ان سے بھی ایک والہانہ لگاؤ تھا۔ تو اللہ والوں سے ایک لگاؤ تھا، اسی وجہ سے آپ بیعت ہوئے۔ حضرت مولانا امیر الحسن صاحب اڑیسہ کے مدرسے کے دارالعلوم کے محتمم تھے، آپ ان سے بیعت بھی ہوئے، اور بیعت ہونے کے بعد انہوں نے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ حالانکہ کتنی عمر ہوئی کہ 42 سال کی عمر کے اندر ان کا انتقال ہوا، کتنی کم عمر کے اندر انتقال ہوا، لیکن یعنی کتنا سارا انہوں نے اپنی اتنے کم وقت میں کتنا سارا انہوں نے دینی خدمات کو انجام دے دی۔ تو اللہ والوں کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ لگاؤ، اور ان سے بیعت بھی، اور آپ کو خلافت بھی ملی۔ تو یہ حضرت کی یہ صفات تھی، یہ اوصاف تھے، یہ ہمارے لیے بھی ایک عبرت ہے، ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ کس طرح زندگی گزرنی چاہیے۔ حالانکہ آپ صاحب فراش رہے کہ جس وقت آپ کا انتقال کا یعنی 10 دن پہلے، عام طور پر مدرسے کا جو آخری 10 دن ہوتا ہے، 15 دن ہوتا ہے چھٹیوں کا، کتابیں ختم ہوتی ہیں، شعبان کا جو مہینہ ہوتا ہے، رجب کا مہینہ جو ہوتا ہے، امتحانات کا مہینہ ہوتا ہے، تو جامعہ عقل کنواں کے اندر مدینہ کے اور دوسرے عرب سے بڑے بڑے شیوخ آئے ہوئے تھے۔ ابو داؤد شریف کی کتاب جاری تھی، اس کا درس جاری تھا، تو حضرت اتنی بیماری کے عالم میں بھی اس کے اندر شرکت کی، ایسے عالم کے اندر کہ 8 دن پہلے، انتقال کے 8 دن پہلے، حالانکہ 2 سال سے لگاتار کچھ کھانا پینا نہیں، بالکل کمزور ہے، لیکن اس حالت میں بھی، اور پھر آخری دن جب ابو داؤد شریف وہ مکمل ہونے تھی، تو اس وقت حضرت کا انتقال ہوا، اور بڑے بڑے اللہ والے جو شیوخ تھے مدینہ کے، انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی انہوں نے۔ تو یہ سب باتیں جو ان کا جو تذکرہ ہوا، جو ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جامعہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔